بھائی میرے کام وہ کرے گا، میں اس کے کام کروں گا. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر کیا حال چال ہے آپ کے؟ جی دعائیں آپ کی سر. سر میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم تھوڑے دن پیپر دے رہے تھے. کیا نام کیا آپ کا؟ سر میرا گلفرام احمد ٹیچر اتنی سے. اچھا جی جی بولیں سر. سر تھوڑے دنوں کی سیکنڈ ایئر کے پیپر دے رہے تھے ہم لوگ، تو ہمارے اسٹوڈنٹ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بات تو بہت اچھی چیز، وہ جو ہری پبلک والے نہیں آتی تبلیغ والے، جی جی ان کا سپرنٹینڈنٹ تھا. اچھا وہ لوگ ہمیں آگے کہتے ہیں کہ اللہ کی دین کے اندر یہ ٹائم بچانا چاہیے، لیکن جب ہم پیپر دے رہے تھے اس میں 35 لوگ بچے اس طرح بٹھائے ہوئے تھے کہ پیپر اور کتابیں کھول کے پیپر ہم نکال رہے تھے. جی جی کیا ان لوگوں کے بارے میں اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں، ہیرا پھیری بھی کرتے ہیں، بچوں کو بھی وقت ضائع کرتے ہیں. ہمارے پیپر میں ریورس کر کے ہمیں کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کی نقل کر رہے ہیں، کیس بنا رہے ہیں کہ ان کو باہر نکال رہے ہیں. ان لوگوں کو جو پیسے دیتے ہیں، جو پیسے والی عوام ہوتی ہے، ہم غریب لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. سر یہ بات یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں ٹائم، جب ہمارا تو ٹائم ضائع ہو گیا نا، ہماری سیلری ٹائم کے سال ضائع ہو جائے گا. جو لوگ پڑھتے نہیں ہیں، بدماشی کرتے ہیں، کالج میں بھی نہیں کالج میں بھی نہیں پڑھنے دیتے، وہ لوگ کیسے آگے آتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہے نا سارا کچھ. سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ ایک کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ظاہری بات ہے، جو جس کو لگی ہو یا جو جس کو فیلنگ ہو. پہلی بات یہ ہے کہ اس گپ شپ میں ہم تنقید نہیں کر رہے کسی کو، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. کون کیا کر رہا ہے، جو بھی جس اس کام میں لگا ہوا ہے اس کا نفع نقصان وہ خود فیس کرے گا. ہمیں صرف اپنی پرسنل ذات کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بھائی پرسنل ذات ہی خراب کر دیں وہ لوگ. ہم دیکھیں سر آپ ایسا چیز دیتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا، ایک نمبر کی صرف رہتے ہم. ہمارا تو ماں باپ نے ہمیں کہنا کہ ہم لوگ پڑھتے نہیں تھے، ہم نے ڈٹ کے محنت کی ہے، دن رات ایک کر کے محنت کی. جب ہم لوگوں میں جب صبح یا تو نگران کہتے ہیں ہم نقل کر رہے ہیں، پیپر کرتے ہیں، کیس کر کے پھینک دیتے ہیں، باہر نکال دیتے ہیں. پھر کیا ہمیں دکھ نہیں ہوتا، پھر ہم خود کسی کے کرنے کے قابل ہوتے ہیں یا نہیں، پھر ہم چوری ڈکیٹی کے قابل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ایک لوگ ایک بچہ پڑھتا نہیں، ہمارا ایک دوست ہے بالکل پڑھتا نہیں تھا، وہ لوگ پیپر سریان کتاب کھول کے کر رہے ہیں، پیسے میں ڈاکٹر بن رہا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ڈاکٹر وہ بنتا نہیں ہے، لوگوں سے پیسے لیتا ہے، فیس لیتا ہے، کام کا اس کو پتہ نہیں. پھر ہم محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، جب ہم لوگ کچھ نہیں ملتا تو پھر پیسہ بھی وہاں پہ دکھ آتا ہے یا نہیں آتا. سر یہ آپ خود ابھی تھوڑا سا ہم نے جیرو والوں کو بھی کال کی لاس ہو رہا ہے. میری اب عرض سن لیں. تھوڑی سی بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر آئی ہے نوبت خودکشی کرنے کی. نہیں اگر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ معاشرے کو دیکھ رہے ہیں نا تو معاشرے میں دونوں چیزیں ہیں، زحمت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. نیگیٹو لوگ بھی ملیں گے، پازیٹیو لوگ بھی ملیں گے، کیونکہ یہ سوسائٹی کا ایک المی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے پرسنل اپنی ذات کو اس کو تھوڑا تھوڑا درست کرنا. ہم جیسے جیسے درست کرتے جائیں گے ہمارا رستہ رب کی ذات آسان بناتی جائے گی. پھر اگر ہمارا رستہ صحیح ہوا، پازیٹیو رستہ ہوا، اور اگر ہم اس کے رستے کے ساتھ جڑے ہوئے یعنی انمتا علیہم والا رستہ ہوا ہمارا، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پیچھے کافی سارے لوگ چلنا شروع ہو جائیں گے. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں، سال میں شاید آنے والی آپ کی نسلوں میں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. نہیں سر دکھ میں اس بات کرتا ہے، لیکن ہم نے میرے سارے پیپر چھوڑ دیے. گالو جی نے پیپر نہیں دیا، مجھے اس بات کے بعد دکھ ہوا، میں نے نہیں کوئی پیپر بھی دینا. لیکن دکھ اس بات کا اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا تو رب کی ذات آپ کو کمپنسیشن ضرور دے گی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور یہ جو آپ کا وقت ضائع ہوا یا وقت آپ کا جو ڈیلیٹ ہوا، یہ پھر دیکھ لیں کہ اس کی جو لاٹھی ہے بڑی بے آواز ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، وہ پھر رب آپ کی فیور ضرور کرے گا اگر اس طرح معاملہ. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ تھینک یو سر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بڑے ڈسہارٹیڈ لوگ ہوتے ہیں جی، بڑے الجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو کچھ ہیں ایسی چیزیں، بس رب کی ذات یہ جو اس نظام کو، اس ملک کو چلا رہی ہے، وہ چلاتی رہے گی کیونکہ اس نے نظام چلنا ہے. ہمارے اس ملک کی بیس کلمے کے اوپر ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو جب بیس مضبوط ہوگی نا، وہاں بڑا افراتفری کوئی بھی ہوگا ایک ٹائم فریم میں رب کی ذات سیٹ ضرور کرے گی. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جی. ہیلو، السلام علیکم جی. کون صاحب بول رہے ہیں؟ احسن بات کر رہے ہیں. کیسے ہیں احسن؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی دعاؤں میں جی الحمدللہ. سر ٹاپک آپ کا بڑا زبردست ہے. اچھا، تھینک یو. اور بدقسمتی سمجھ لیں، زیادہ تر آپ کے ٹاپک جو ہے وہ اس قسم کے ہیں یہ اپنے آپ کا شرمندگی ہونے لگتی ہے کہ یار یہ واقعی ہماری لائف میں ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں ہے. وقت
وقت کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو وقت کے حساب سے بنایا، تو اس کی اہمیت جو ہے وہ ہمیں خود بخود سمجھ آنی چاہیے. اگر 1 سیکنڈ کے لیے زمین اپنے محور سے تھوڑا سا ہل جائے تو زلزلے شروع ہو جاتے ہیں. جی. اگر 1 سیکنڈ کے لیے چاند ادھر ادھر ہو جائے تو چاند گرہن ہو جاتا ہے. جی. اور اسی طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ اگر 1 منٹ کے لیے کسی کی پریگننسی آگے پیچھے ہو جائے تو وہ چیز ضائع ہو سکتی ہے. ضائع ہو جاتا ہے، نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے. تو ہماری زندگی میں وقت کی اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت ڈالی ہے. انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ بھی 4 اسٹیج میں پیدا کیا، وقت کے تعین کے ساتھ 40 ڈیز کے ساتھ. جی. اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نظام بنائے انسان کی زندگی میں پرسنلی، اگر اس کو پیچھے سے بیک آؤٹ کریں تو وہ سب کے سب وقت کے اوپر بیس کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ مشکلات کا جو دور ہے وہ بھی ایک ٹائم فریم میں ہے. جی. فتوحات کا دور بھی ایک ٹائم فریم کے اندر ہے. اسی طریقے سے قرآن کے اترنے کا بھی ایک ٹائم فریم ہے. جی. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا مشکل تھا جب ہم اور آپ جیسے لوگ جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر ایک ڈرائیو کر کے پوری فائل کاپی کر سکتے ہیں، تو کیا وہ ہم پوری فائل اپنی کاپی نہیں کر کے دے سکتے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نظام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ بالکل تعین کے ساتھ دیا. بات کر رہے ہیں آپ. جی. ہم جس وقت کو اپنے ساتھ فریم اپ کرتے ہیں دنوں میں گھنٹوں میں، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ آگے ہے. جب ہم سنتے ہیں کہ 50,000 دن پر ایک دن میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے. جی. میرا صرف اپنے کہنے سے آپ کی جو بات ہے بالکل سمجھنے کی ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے بارے میں بالکل نہیں پتا، اور جس چیز کے بارے میں نہیں پتا اور جس کے چوری ہونے کا ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کی تو بڑی حفاظت کرنی چاہیے. اس میں کوئی وہ دوسرا کوئی سوال نہیں ہے. جی. اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہمیں جو ہے نا ضرور سوچنا چاہیے جو اس کے حقدار، بے شک ہمارے والدین، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، ہمارے پڑوسی. جی. جی. کیونکہ ہم آج اپنے معاشرے میں جس چیز کو سب سے زیادہ فراموش کر چکے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں. جی. میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ ایک صحابی فرما رہے تھے جس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی کہ مجھ کو شاید یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں جائیداد میں سے یا وراثت میں سے ان کے لیے حصہ نہ ڈال دیا جائے. تو ہم اس وقت اتنے بے خبر ہیں اور اتنا وقت بھی نہیں دیتے اپنے پڑوسیوں کو کہ ہم یہی پوچھ لیں گے اس کے گھر میں روٹی پوری بنی ہے، اس کے بچے اسکول جا رہے ہیں، اس کا کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے. میں اپنے آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، کسی اور سے تو نہیں کروں گا، اپنے آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے ٹائم ٹیبل کو بالکل جو ہے ریڈی رکھنا چاہیے. بالکل صحیح. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے. جی ناظرین، گپ شپ اور اپنا قیمتی وقت، ہو سکتا ہے کئی چیزیں کھلی ہوں ذہن سے، اینالائز آپ نے کرنا ہے. آپ کی اپنی زندگی ہے، میری اپنی زندگی ہے. آپ اپنے حساب سے جیتے ہیں، میں اپنے حساب سے جیتے ہیں. گپ شپ کرتے رہیں گے، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. راؤ اشرف بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی راؤ اشرف صاحب. اچھا سر، ٹاپک تو ماشاء اللہ آپ نے بہت پیارا رکھا ہے سر. محبت ہے اس کے اوپر، اگر پورا دن بھی چاہے تو میرا خیال ہے نامکمل رہے گا پھر بھی یہ ٹاپک. سر تو میں چھوٹی سی آپ کی ایک توجہ ایک جگہ مبذول کروانا چاہ رہا ہوں سر کہ جیسے ہمارے آج کل کے جو بچے ہیں او لیول وغیرہ یا اے لیول وغیرہ کی اسٹڈیز وغیرہ کر رہے ہیں. جی. جی. اس میں بچے کا جو اسکول میں ہم نے اس میں ڈالا ہے اس میں بچوں کو بیسک کیئر نہیں مل رہی. جی صحیح. ٹھیک ہے جی. وہ ٹیچرز کہتی ہیں کہ جی آپ ان کا علاج کروائیں. ٹھیک. یہ بچے یعنی کہ ڈاکٹر سے ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں، یہ مینٹلی طور پہ اپسیٹ ہے. یعنی کہ سب بچوں کو یعنی کہ اگر ذرا سا اگر ہم ان کے پاس کمپلین کرنے لے چل جاتے ہیں کہ نہیں آپ کا بچہ ٹھیک نہیں ہے، مینٹلی اپسیٹ ہے. اب ہم نے اس کا پورا ان کے کہنے پہ ہم نے بھی ڈاؤٹ کیا، چلے جی ٹھیک ہے چیک اپ کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا IQ ٹیسٹ وغیرہ لیا، ڈاکٹر وغیرہ نے آغا خان میں چیک کیا، اس نے نے کہا بچہ ٹھیک ہے. فالٹ کیا دیکھیے، گھر پہ بچہ کام کر رہا ہے، A1 کر رہا ہے، اسکول میں کر رہا ہے، تو بالکل یعنی کہ کیئر نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اس سے ہم نے ڈسکس کیا، KPS کی بات کر رہا ہوں میں. یہ جی. جی کراچی پبلک اسکول. ٹھیک ہے سر. تو انہوں نے کیا کیا جی جناب، اس بچے کا جناب کیئر ہی نہیں ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو اسپیشل کیئر نہیں دے سکتے ہیں. اب بچہ میں نے 6 گھنٹے 8 گھنٹے کے لیے میں نے آپ کی کسٹڈی میں دے دیا. ٹھیک. بچہ اچھا نکلے گا تو نام کس کا ہوگا؟ ظاہری بات ہے جس کی کسٹڈی ہوگا، ٹیچر کا ہوگا. جیسے ہم اپنی بات لیتے ہیں کہ ہمارے یعنی کہ معیار ہمارے والدین نے آج تک کبھی نہیں پوچھا کہ بھیا آپ نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا. بالکل صحیح. اور آج کل ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں نہیں پڑھ رہے، یعنی کہ الٹا یعنی کہ اسٹینڈرڈ شروع ہو گیا. جی سر. ہم بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا کیا ہے. جی. جی. اور ہمارے وقت کی بات ہے کہ ہمارے والدین نے کبھی پوچھے نہیں کہ نہیں آپ کیا کر رہے ہو. جی. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ اب سارا سلسلہ کرنے کی بات یہ ہے کہ اب ہمارا مین مقصد کہنے کا یہ ہے
کہ اگر بچوں کو پراپر کیئر چاہیے، بچہ کچھ نہیں مانگتا ہے، صرف آپ سے کیئر مانگتا ہے. جی اگر جسٹ ٹیچر اس کو کہتے ہیں ہم کیئر دے نہیں سکتے تو یا پھر آپ اسکول بند کر دیں. ٹھیک ہے جی. جب آپ کیئر نہیں دے سکتے، جب بچہ خراب ہو کے نکلے گا جی. مجھے کیا فائدہ ہو کہ میں اس بچے کے لیے میں سب کچھ اتنا ایفرٹ کر رہا ہوں. ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بچوں کے لیے کر رہے ہیں نا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ راؤ اشرف صاحب. ٹھیک ہے سر، موضوع کے ساتھ توجہ دیجیے. جی جی ضرور سر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی آپ کا کال کرنے کا. دیکھیں گپ شپ میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے موضوع سے نہ ہٹیں. بہرحال ہم نے ٹائم دیا ہے ان کو کیونکہ آج کا موضوع بھی اس طرح کا تھا. ان کے دل کے اندر جو بھی تھا انہوں نے ایگزٹ کیا اس کو. ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص اس پروگرام کو دیکھ رہا ہو جو اس کا ایکشن لے لے یا نوٹس لے لے، وہ ایک الگ چیز ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتری فضل کرے. دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سیالکوٹ سے سلیم شیوانی بات کر رہا ہوں. کیسے سلیم صاحب؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، شکر اللہ کا. اللہ کا شکر سر. اچھا، یہ گھڑی میشر کی ہے جی. تو عرصۂ میشر میں ہے. ہائے ہائے ہائے. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک. او ہو. سلطنت اقوام غالب کیا ایک جادوگری. خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر جی. اصلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحل. تو بات یہ ہے کہ آج کل ٹاپک ہے ٹائم، وقت. اسے ہم اپرچونٹی بھی کہتے ہیں. جی. اس کو دوسرا یہ کہ ٹائم اینڈ ٹائٹ ویٹ فار نن. ایک تو یہ ہوگا جی. اف وی کل دا ٹائم، ٹائم ول کل اس. صحیح بات ہے. اور ایس ٹی کالج کہتے ہیں ٹائم از گریٹ فرینڈ ایز ویل ایز گریٹ اینیمی. اسی طرح حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وقت کی قدر کرنے والے ہاں جی. وقت پر احسان کرتے ہیں اللہ. اور وقت ان کا احسان مند ہوتا ہے. سر دیکھیے گا جی. وقت پوری دنیا پر حاوی ہے لیکن خود وقت نے اپنے آپ کو ایک گھڑی میں قید کر رکھا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. زمینی نظام ہو، آسمانی نظام ہو، وقت پر چل رہا ہے. صحیح. انسان و حیوان، فرشتے اور جن، ایون دن کے غیر جاندار جس میں سورج، چاند، تارے، دن رات، جو صبح شام، یہ سب وقت کی تخلیق ہے. اس کے مطابق اپنا ساتھ جھکائے جو ڈیوٹی لگی ہے اس پہ چل رہے ہیں. بے شک سر. سب وقت کے ساتھ ہیں. جی سر. سر دیکھیں باقی اگر وقت کے ساتھ وقت جو ہے نا جس کے تعلق اللہ تعالیٰ کی ساتھ کے جی. وقت کسی کو فائدہ بھی کرتا ہے، یہ نقصان تو خود نہیں کرتا ہے بلکہ ذاتہ حیات ہے. اللہ تعالیٰ جو بنایا اس پر عمل کرتا ہے. جی سر. اور وقت بھی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ وقت کا مطلب ہے کہ خوشی بھی شیئر ہوتی ہے، غم بھی شیئر ہوتی ہے. جی. اور ہمیں جو بتایا گیا ہے ارکان دین سے نماز، زکوٰۃ، حج، ہم حج پہ جاتے ہیں تو یہ وقت ہے، نماز وقت پہ. یہ ایک قسم کا ایک گیدرنگ ہے کہ سوشل جو ہے پورے جو پرابلم ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. وقت یہ ہے. جی بالکل اور صحیح. پھر آپ کو حکم ملتا ہے کہ بیماروں کی تیمارداری کرو. جی. ٹھیک ہے. اور جو وقت پر عمل کرتا ہے، وقت مطابق پازیٹیو کام کرتا ہے، وقت اس کا ساتھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پیٹ، حادثہ، نیند سے دعاتے ہیں. بے شک سر. اگر جنید بغدادی کی بات کا چھوٹا سا، اگر جنید بغدادی رحمۃ اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے جی. تو دیکھا کہ ایک انتہائی بسیدہ قبر لیکن اس کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی. آپ نے دیکھا کہ اس میں جو سارے قبر ہیں اس میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو فوری طور پہ پریشان ہوئے. آخر جن صاحب کی قبر ان کے گھر پہنچے. اچھا. معلوم کیا جائے کہ یہ کیا واقعہ ہے، کہ کیا ایسی نیکی تھی جو اتنی بڑی ان کو سعادت حاصل کے قبر میں نماز پڑھیں. جی جی. ان آج گھر گئے تو ان کی بہن سے فرمانے لگی ان کی مشیرہ سے کہ ان میں اچھی خوبی کیا تھی. تو انہوں نے بہن ان کی مشیرہ میں پوچھنے لگی کہ آپ نے کیا دیکھا. انہوں نے کہا جی ہم نے یہ دیکھا کہ جو یہ ہیں صاحب قبر وہ نماز پڑھیں. ماشاء اللہ. تو انہوں نے کہا جو آپ نے دیکھا بالکل ٹھیک دیکھا ہے. انہوں نے کہا کہ وجہ کیا ہے، کیسا سب کچھ ہو گیا. یہ انہوں نے فرمایا کہ یہ 40 سال تک دن رات یہی دعا کرتے تھے، ہر وقت یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت فرمائیں. اللہ اکبر. تو اس کا نتیجہ ہے، دعاؤں کا نتیجہ ہے، ہر وقت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. آج دیکھیں ان کو یہ سعادت نصیب ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ 7 کمرے میں ان کی وعدہ ہوتی تھی، وہ جب یہ دعا کی سنتی تو وہ ساتھ میں بھی کہتے کہ آمین، کہ یا اللہ یہ وقت ہے یہ جب کہ میری دعا قبول فرما لے. جی.
تو یہ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ وقت اتنی بڑی عظمت ہے جی نو ڈاؤٹ. لیکن جو وقت کی عظمت کو پا جاتا ہے جی. پھر اللہ تعالیٰ کے اس میں خاص رحم و فضل کرم ہوتا ہے. جو اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اس کی فضیلت کو نہیں جان پاتا،